پس تفقہ فی الدین کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو دینی علم حاصل کرو اس کا انتشار بھی امام کے تابع رہ کر اور اس کی منظوری سے کرو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو خلافت علی منہاج نبوت کا تصور ہی غلط ہو جائے گا، اور پھر اس طرح فقیہ پیدا ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی عقلوں اور علم کے مطابق دین کی تشریح کی۔ بے شک ان کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت جب وہ پیدا ہوئے وہ زمانے کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس نے عبادت کو بھی ختم کر دیا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، اس کا یہی مطلب ہے کہ تمام فرقوں کا خاتمہ کر کے ایک امت بن جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بے شک ذوقی نکات نکلتے رہیں گے، نکلنے چاہیے، لیکن پھیلائے وہی جائیں گے جو خلافت سے تائید یافتہ ہوں گے۔ اور جب ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ خلافت عبادت کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی گروہ میں قائم رہے گی، تو یقیناً وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ ہوگی۔ پھر شہد کی مکھی کی یہ بھی ایک سبق ہے کہ وہ ملکہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس رہتی ہے۔ بس ہر فرد جماعت کا یہ فرض ہے کہ چاہے وہ واقف زندگی ہے یا ایک عام احمدی ہے۔ ویسے تو احمدی کبھی بھی عام نہیں ہوتا، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی وہ عام نہیں بلکہ اہم ہے، اور اس کا ایک مقام ہے۔ اس کو ہر وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جنہوں نے جنگ احد میں اپنا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اس لیے رکھ لیا کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میرا اولین فرض ہے۔ ہر تیر جو آپ کے ہاتھ پر پڑتا تھا حضرت طلحہ کے، اس پر آپ نے کبھی نہ جھری لی نہ اف کیا، اس لیے کہ اگر میں نے اف بھی کیا تو میرا ہاتھ ہل جائے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچے گا۔ نتیجتاً جنگ کے بعد آپ کا وہ ہاتھ بے جان ہو کر لنجا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی توقع ہر احمدی سے کی ہے، اور یہ توقع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ہر احمدی ہی اہم ہے اور بہت اہم ہے، اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ کے پیچھے آج احمدیت اور حقیقی اسلام کا چہرہ ہے، جسے آپ نے کبھی نقصان نہیں پہنچنے دینا، اور ہر وقت چوکس رہنا ہے۔ اور ہر احمدی نے خلافت احمدیہ کی حفاظت کے لیے جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کا جو عہد کیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہر احمدی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اپنے اعمال پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ پھر شہد کی مکھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک چمچہ شہد کے لیے وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے، بعض کہتے ہیں 2000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ محنت وہ اس وحی پر عمل کرتے ہوئے کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کی ہے۔ ہمیں جو اشرف المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، ہمیں جو یہ زوم ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
کامل ایمان لانے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ ہمارا کس قدر اہم فرض بنتا ہے کہ اپنے ماحول میں ایک محنت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر اتارا اور جو آج بھی دنیا کی بقا کا سامان ہے۔ ہمیں انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کو رد کرنے والے سزا کے مورد بنے۔ کبھی پانی کے ذریعے سزا ہوئی، کبھی پتھروں کے طوفان کے ذریعے سزا ہوئی، کبھی زلزلوں کے ذریعے سزا ہوئی، کبھی ہوا کا طوفان آیا۔ غرض انبیاء کا انکار کرنے والے، ان سے استہزاء کرنے والے، انہیں تکلیفیں دینے والے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہیں، اور چاہے خدا تعالیٰ انہیں اس دنیا میں سزا دے یا اگلے جہان میں سزا دے، بہرحال وہ سزا کا مورد ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور اب دنیا کی بقا بھی آپ کی اطاعت میں ہی ہے، تو آپ کے نام ماننے سے دنیا کس قدر خدائی گرفت میں آ سکتی ہے اور کس طرح بچ سکتی ہے۔ اور آج کل کی آفات اور زلزلے اور جنگیں اور لڑائیاں اور فساد جو مسیح محمدی کی بعثت کے بعد سے زیادہ شدت سے شروع ہوئے ہیں، یہ اس انکار ہی کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اس لیے محفوظ نہیں کہ مسیح محمدی کا انکار کر رہے ہیں، اور دنیا اس لیے محفوظ نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء میں انتہا کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس یہ پیغام ہے جو ہم نے دنیا کو ہر طرف پہنچانا ہے تاکہ دنیا تباہی سے بچ سکے، کہ اس مخالفت کے بجائے اس پیغام کو سنو اور قبول کرو۔ مذہب کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قوم نے توبہ کی وہ بچائے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناهم الی حین۔ اور کیوں یونس کی قوم کے سوا کوئی اور ایسی بستی نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس پر سے اس ورلی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ بس پہلے انکار کیا تو عذاب الہی کی خبر انہیں دی گئی، لیکن جب توبہ استغفار ہوئی تو عذاب ٹل گیا۔ بس ان کا رونا چلانا اور ایمان لانا ان کے فائدہ کا موجب بنا، اور یہی اصول آج بھی ہے جو عذابوں سے بچا سکتی ہے۔ بس قرآن کریم میں ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ہوشیار کیا کہ آئندہ زمانے میں جب میرا مسیح و مہدی آئے گا اور نبوت کا درجہ لے کر آئے گا تو اس کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اس کا ماننا ہی تمہاری اور قوم کی بچت کا باعث بنے گا۔ تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام مسیح موعود کو ماننے ہی سے ملنا ہے۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے اس مسیح موعود کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے تمہیں یہ مقام ملنا ہے۔ تم جس عدل کو قائم کرنے کی تلاش میں آج ہو، یہ اس مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہو کر ہی قائم ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ واقعات کا بیان قرآن کریم میں آنے والے حالات سے بچنے کے لیے بھی اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ نیز یہ پیشگوئی بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرے گی۔ ایک وقت میں ان کی توبہ استغفار ان کو توبہ استغفار کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام سے بھی ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد۔
تو اس جمع کرنے کے سامان بھی خدا تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے، کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اس کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سامان اور یہ نتائج ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں۔ یونس کی قوم کے ضمن میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر دوسری قوم میں گئے تھے اور پہلی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ بھی ایک نظریہ مجھے کسی کو پتہ لگا ہے بعضوں کا۔ اگر اس کو مانا جائے تو توبہ قبول نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی صفات غفار، تواب، رحیم، مجیب اور بہت سی دوسری صفات پر حرف آتا ہے۔